حضور کی ثنا اور تعریف سن کر انسان کے دل کو سکون، چین اور قرار ملتا ہے، اس کے ایمان کو تازگی اور شگفتگی ملتی ہے۔ کریمہ سعدی کا دوسرا سبق۔ جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی ہے، اسی لیے اس سبق کا نام در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ در کا معنی میں ہوتا ہے اور ثنا کا معنی تعریف۔ پیغمبر یہ ہے پیغام بر، پیغام کا مطلب تو پیغام، اور بر اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا، بردن لے جانا، اور اس کا مضارع ہے برد۔ تو پیغام اور بر ان دونوں کو جب ملایا تو یہ فاعل کا ترجمہ دیتا ہے پیغام لے جانے والا، یعنی جس طرح عربی کے اندر رسول ہے، فارسی کے اندر پیغام بر، ایک ہی مطلب ہے اور مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام امت تک لے کر آنے والی ہستی۔ تو در ثنائے پیغمبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ کریمہ بے بخشائے برحال ماہ، یہ پچھلے اسباق میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، دعائیں مانگی، تو ان دعاؤں کے بعد اللہ کریم کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا۔ زبان تا بود در دہاں جائے گیر، زبان جب تک منہ میں برقرار ہے، تو زبان تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، معنی زبان ہی ہے، تا کا معنی ہے جب تک، در دہان، در کا معنی میں اور دہاں معنی منہ، در دہان منہ میں، جائے گیر، جائے کا معنی ہے جگہ، اور گیر گرفتن سے بنا ہے پکڑنا، جگہ پکڑنے والی، مطلب ہے برقرار۔ معنی یہ ہوگا زبان جب تک منہ میں برقرار ہے، ثنائے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بود رہے گی، دل پذیر، یہ بھی دو لفظ مل کر ایک لفظ بنا ہے۔ دل پذیر کا معنی ہے دل پسند، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تک اس منہ کے اندر زبان موجود ہے، مطلب جب تک جسم میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں سکت موجود ہے، ہماری زبان سے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہی نکلیں گی۔ پھر تعریف کی آگے، حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب کا معنی ہے دوست، تو حبیب خدا، خدا کے دوست، اشرف انبیاء، اشرف کا معنی ہے چنا ہوا، اور انبیاء، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حبیب خدا، خدا کے محبوب، اشرف انبیاء، اور انبیاء میں سے چنے ہوئے، کہ عرش مجیدش بود متقا، کے معنی کہ عرش، عرش کو کہتے ہیں، مجید کا معنی ہے بزرگ، اور مجید کے ساتھ جو شین لگی ہے یہ ضمیر ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹ رہی ہے۔ بود معنی ہے متقا، ٹیک لگانے کی جگہ، تکیہ لگانے کی جگہ، کہ عظیم عرش جن کی تکیہ گاہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں اور تمام نبیوں سے چنے ہوئے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی تکیہ گاہ عرش اعظم ہے۔ سوار جہانگیر یکراں براق، سوار کا معنی تو سوار، جہانگیر، یہاں پھر جہاں اور گیر دونوں ملا کر ایک لفظ ہے، جہان کو پکڑنے والا، جہان کو گھیرنے والا، جہان کا احاطہ کرنے والا۔ یکراں، یکراں کا معنی ہوتا ہے تیز، اور براق وہ جانور جس پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ سوار جہانگیر، جہان کو گھیرنے والا سوار، یکراں براق، تیز براق کا،
تیز براق کا جہان کو گھیرنے والا سوار کہ بگذشت کے معنی کہ بگذشت گزر گئے، از سے قصر محل، نیلا رنگ کو کہتے ہیں، اور رواق چھت، جو کہ گزر گئے نیلی چھت والے محل سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جلوہ گر ہو کر سیر کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر یہ پورے سفر میں براق ساتھ ساتھ نہیں رہا، ایک مقام وہ آیا تھا جب براق بھی نیچے رہ گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بلند ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں، ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل کو پسند ہے۔ حضور کی ثنا اور تعریف سن کر انسان کے دل کو سکون، چین اور قرار ملتا ہے، اس کے ایمان کو تازگی اور شگفتگی ملتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط اور تازہ کرتے رہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف کرتے رہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے پیش کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب میرا آپ سے درود جگمگائے۔